اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میری پیاری بہنوں، آج ہم پڑھیں گے سورہ بقرہ۔ بقرہ کے معنی ہیں گائے۔ اس سورہ میں اللہ تعالیٰ نے گائے کا واقعہ ہے وہ بیان کیا گیا ہے اس سورہ میں، اس لیے اس کا نام سورہ بقرہ رکھا گیا ہے۔ یہ سورہ مدینہ میں جو ہے نازل ہوئے تھے۔ تو آج ہم اس کا ترجمہ کرتے ہیں۔ تو میری بہنوں شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ترجمہ میں نے سورہ فاتحہ میں کیا تھا، لیکن ادھر دوبارہ کرتے ہیں۔ بسم اللہ ہے، شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے۔ بسم سات نام کے، اللہ کے سات نام اللہ کے، الرحمن جو مہربان ہے، الرحیم اور جو رحم کرنے والا ہے۔ اب شروع کرتے ہیں۔ الف لام میم، یہ حروف مقطعات ہے، اس کا ترجمہ نہیں ہے، یہ اللہ کو خوب معلوم ہے کہ اس کے کیا میننگ ہے، کیا معنی ہے۔ آگے پڑھتے ہیں۔ ذالک الکتاب، یہ کتاب ہے، لا ریب، لا کا مطلب ہے نہیں، ریبہ شک، یہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں، فیہ اس میں کوئی شک نہیں، ذالک یہ کتاب، الکتاب یہ کتاب، لا نہیں، ریبہ شک، فیہ اس میں، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں، جس میں کوئی شک نہیں۔ اس کے اوپر آپ معنی لکھ بھی سکتے ہیں۔ ذالک مطلب ویسے وہ ہوتا ہے، وہ کتاب، الکتاب کتاب، لا کا مطلب نہیں، ریبہ کا مطلب شک، اور فیہ اس میں، تو یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں، بے شک اللہ کی طرف سے نازل کی ہوئی کتاب ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ آگے اللہ فرما رہے ہیں ھدی للمتقین۔ ھدی کا مطلب ہم نے پہلے بھی پڑھا تھا، اہدی، اس کا مطلب بھی ہدایت، یہ بھی ہدایت۔ ھدی ہدایت ہے، لل کے لیے، متقین پرہیزگاروں کے لیے، ہدایت ہے پرہیزگاروں کے لیے، یعنی اس میں ہدایت ہے متقین پرہیزگاروں کے لیے۔ پرہیزگار کون لوگ ہوتے ہیں؟ جو اللہ کے فرما بردار نیک بندے ہوتے ہیں، جو اللہ کے حکم کے تابع ہوتے ہیں، جو اللہ نے احکامات اس کتاب میں بھیجی ہے اس پر عمل کرتے ہیں، اس کو متقین پرہیزگار لوگ کہتے ہیں۔ تو یہ کتاب متقین لوگوں کے لیے اس میں ہدایت ہے، اس لیے کہ جو عمل کرے گا تو اس کے لیے ہدایت ہے نا، جو عمل نہیں کرے گا، فرما برداری اللہ کی نہیں کرے گا، تو اس کے لیے تو پھر اس میں کوئی فائدہ نہیں۔ فائدہ تو اس کے لیے ہے، ہدایت تو اس کے لیے ہے جو اس پر عمل کرے گا۔ آگے ہے الذین، اب متقین کے بارے میں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ وہ لوگ ہیں الذین، وہ لوگ یؤمنون، وہ جو ایمان لاتے ہیں، بالغیب، بے کا مطلب صرف، اس بے کا مطلب جو ہے سات، اور غیب جو اندیکھے، جو ایمان لاتے ہیں اندیکھے، ساتھ اللہ کے اندیکھے۔ اب اللہ تو ہمیں نظر نہیں آتا، لیکن ہمارے شہرک کے نزدیک ہے، اس ایک دنیا کی ایک چیز میں اس کی موجودگی نظر آتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے وہ لوگ جو بغیر دیکھے مجھ پر ایمان لائیں۔ اب دیکھو قرآن مجید اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا، پیغمبر کتنے نازل فرمائے، جنہوں نے جو ہے
ہم کو ہدایت دینے کے لیے اللہ کے پیغامات ان تک پہنچے ہیں اور انہوں نے پیغامات ہم تک پہنچائے ہیں. تو یہ جو ہے اللہ تعالیٰ کہتا ہے انہی چیزوں سے اللہ پیغمبروں نے ہمیں بتایا ہے کہ اللہ ایک ہے، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. اور ہر پیغمبر پر تو نہیں، کچھ پیغمبروں پر اللہ تعالیٰ نے اپنی کتابیں بھی نازل فرمائی ہیں. تو یہی سارا کچھ جو ہے اس کو دیکھ کے تو اور یہی قرآن مجید جو ہم پڑھ رہے ہیں اس میں جو کچھ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تو یہی نشانی بڑی ہے کہ اللہ موجود ہے جس نے یہ دنیا بنائی ہے. اور اللہ اس کتاب میں فرمائیں گے، ہم آگے بھی جو ہے پڑھیں گے تو ہمیں معلوم ہو جائے گا کہ اللہ نے کس طرح یہ زمین اور آسمان بنائے اور اس کے درمیان میں چیزیں. انشاءاللہ پڑھیں گے. اب آگے یہ پڑھتے ہیں، الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں اللہ پر بن دیکھے اور قائم کرتے ہیں نماز. یو کا مطلب وہ، قیمون قائم کرتے ہیں، الصلاۃ نماز، ومما اور جو رزقناہم ہم نے رزق ان کو دیا ہے. رزق نہ ہم، اس نہ کا جو صرف نہ ہے اس کا مطلب ہے ہم ان کو، ہم کی میننگ ہے، معنی ہے ان کو، جو رزق مما جو رزق ہم نے ان کو عطا کیا ہے، یونفقون وہ اس میں خرچ کرتے ہیں. وہ یو کا مطلب ہے وہ، فقون خرچ کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ متقین یعنی وہ لوگ ہیں جو ایمان لاتے ہیں اللہ پر بن دے کے اور جو قائم کرتے ہیں نماز، اور جو رزق ہم نے ان کو عطا کیا ہے وہ اس میں سے خرچ کرتے ہیں. آج ہم بس ادھر تک پڑھیں گے، انشاءاللہ آگے پھر اور پڑھیں گے کل انشاءاللہ. تو آپ لوگ یہ جو ہے ایک ایک لفظ کی میننگ آپ یاد کریں تو آپ کے لیے آگے بہت آسانی ہو جائے گی. جیسے کہ ذالکا وہ کتاب، لا کا مطلب نہیں، ریبا کا مطلب شک، فیہ اس میں، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں، ہدل ہدایت، لل کا مطلب کے لیے، متقین پرہیزگاروں کے لیے، ہدایت ہے پرہیزگاروں کے لیے. الذین وہ لوگ جو یؤمنون ایمان لاتے ہیں، بالغیب اندیکھے یعنی اللہ پر اندیکھے ایمان لاتے ہیں، ویقیمون الصلاۃ اور وہ قائم کرتے ہیں، وہ یو کا مطلب میننگ وہ قیمو قائم کرتے ہیں، الصلاۃ نماز، ومما اور جو رزق نہ ہم نے ہم ان کو دیا ہے، یونفقون وہ اس میں سے خرچ کرتے ہیں، وہ فقون خرچ کرتے ہیں، وہ اور جو رزق ہم نے ان کو دیا ہے وہ اس میں خرچ کرتے ہیں. اس طرح ایک ایک لفظ کی میننگ آپ کو آ جائے تو آگے آپ کو خود بھی ترجمہ آسان ہو جائے گا. لیکن کہیں کہیں پر آیت کے پیچھے ایسے کانسیپٹ ہوتا ہے کہ وہ کسی کو سمجھ نہیں آتی، اس لیے ہمیشہ قرآن مجید کسی سے پڑھنا چاہیے. پڑھنے کی ضرورت ضرور پڑتی ہے، سمجھ پھر نہیں آتی اور بندہ غلط راستے پر چل نکلتا ہے. تو اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم اللہ کے سیدھے راستے پر چلیں. اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلانے کی توفیق دے اور اس راستے پر چلائے جو اللہ کو پسند ہے، اور اس صراط مستقیم پر چلائے جو سیدھا جنت کو جاتا ہے. ہماری آل اولاد، پورے خاندان، بھائی بہنوں کو، سب کو، اور جو ہمارے ماں باپ فوت ہوئے ہیں ان کو اللہ بخشے، اور جس کے زندہ ہے ان کو بھی اللہ بخشے. اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلانے کی توفیق دے اور اس راستے سے بچائے جو اللہ کا ناپسندیدہ ہے،
اور ہمیں برے کاموں سے بچائے اور نیکی کی ہدایت دے. آمین ثم آمین.